خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء وکان اللہ تعالی عالما فی الازل بالاشیاء قبل کونها وهو الذي قدر الاشیاء وقضاها ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء الا بمشیته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو اسی مادہ کے بغیر پیدا فرمایا۔ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ازل سے ان کا علم تھا۔ اس نے تمام مخلوق کے لیے کچھ چیزیں مقرر کی اور ان میں اپنا حکم جاری فرمایا۔ دنیا و آخرت میں جو چیز بھی وقوع پذیر ہوگی وہ اس کی مشیت، علم، فیصلہ، قضاء، تقدیر لوح محفوظ کے نوشتہ کے مطابق ہوگی۔ البتہ لوح محفوظ میں اس کو باعتبار وصف کے تحریر فرمایا، نہ کہ باعتبار حکم کے۔ پہلی بات فرمایا خلق اللہ تعالی الاشیاء لا من شیء، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو، کائنات کو پیدا فرمایا اور بغیر پہلے سے موجود کسی مادہ کے پیدا فرمایا، بغیر نمونہ کے پیدا فرمایا۔ یہاں تبدیل فرمائی ہے ان فلاسفہ کی کہ جو کہتے ہیں جب اللہ نے انسانوں کو اور مخلوق کو پیدا کیا، پہلے ایک مادہ موجود تھا جسے وہ کہتے ہیں حیولہ، اور اس حیولے سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ امام صاحب نے اس کی تردید فرما دی ہے، اللہ تعالی بغیر مادہ کے مخلوق کو وجود عطا فرمایا۔ اس کی وجہ یہ جو فلسفی کہتے ہیں کہ پہلے حیولہ موجود تھا، کوئی اس کے پاس آیت یا نص یا نقل ان کے پاس موجود نہیں۔ نمبر دو، اس سے لازم آئے گا کہ جس طرح اللہ قدیم ہے تو مادہ بھی قدیم ہو، جب یہ قدیم صرف اللہ اور کوئی قدیم نہیں۔ نمبر تین، اگر مادے کو موجودات پر مقدم مانے تو پھر اللہ خالق نہ ہوئے، اللہ موجد ہوئے نا۔ موجد اور خالق میں تو فرق یہ ہے کہ موجد موجود چیز کو نیا ڈیزائن دیتا ہے اور خالق عدم سے چیز کو وجود میں لاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کی یہ پینسل ہے تو انسان اس پینسل کا خالق نہیں بلکہ موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معدنیات کو پیدا فرمایا، خدائے پاک کی پیدا کردہ معدنیات کو اللہ کی پیدا کی ہوئی عقل کی مدد سے اس نے نیا ڈیزائن دیا تو پینسل بن گئی، قلم بن گیا۔ تو انسان موجد ہے، خالق تو نہیں ہے نا۔ تو اگر پہلے سے مادہ موجود تھا، خدا نے پھر نیا ڈیزائن دیا، اللہ موجد ہوئے پھر خالق تو نہ ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی بات، اس نظریے سے اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجود مادہ سے چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر مادہ نہ ہوتا تو شاید پیدا نہ کر سکتے، حالانکہ اللہ صمد ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ عدم سے وجود میں لانا یہ تخلیق ہے اور وجود کو نئی شکل دینا یہ ایجاد ہے۔ اللہ تعالیٰ موجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ انسان خالق نہیں ہوتا بلکہ انسان چیزوں کا موجد ہوتا ہے۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزْلِ بِالْأَشْيَاءِ، جب یہ چیزیں نہیں تھی اللہ تب بھی ان کے وجود کو جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بعد میں پیدا فرمایا اور کچھ چیزیں مقرر فرمائی۔ اس نے چوڑا ہونا ہے، لمبا ہونا ہے، چھوٹا ہونا ہے، کب تک رہنا ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، سب چیزیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق ان کو عطا فرمائی اور پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب ضرورتوں کا علم تھا۔ دلیل، اگر اللہ کو علم نہ ہوتا اللہ ان کی ضرورتیں کیسے پیدا فرماتے؟ خدا کو علم تھا تو اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کی ضرورتیں پیدا فرما دی ہیں۔ چنانچہ سورۃ القمر آیت نمبر 49، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 78، الم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيته وعلمه وقضائه وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، کہ دنیا اور آخرت میں جو چیز بھی ہوگی اللہ کی مشیت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے اور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگی۔ یہاں الفاظ کا مطلب سمجھ لیں۔ نمبر ایک، مشیت، توجہ سے بات کو سمجھنا، توجہ سے بات کو سمجھنا۔ نمبر ایک، مشیت، اللہ نے چاہا میں اپنے بندوں کو نیکی اور برائی دونوں کو اختیار دوں، بندہ چاہے تو نیکی کرے چاہے تو برائی کرے۔ اب اگر اللہ نیکی کا اختیار نہ دیتے بندہ نہ کر سکتا، برائی کا اختیار نہ دیتے بندہ نہ کر سکتا، تو جو برائی کی ہے اللہ کے اختیار دینے کی وجہ سے کی ہے، نیکی کی ہے تو اللہ کے اختیار دینے کی وجہ سے کی ہے۔ اس لیے انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے، برائی کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے۔ مشیت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ بندہ برائی کرے، یا مشیت کا معنی ہے کہ اللہ نے اپنی چاہت سے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو یہ کرے چاہے تو یہ کرے، تیسرا آپشن رکھا ہی نہیں کہ یہ بھی نہ کرے اور یہ بھی نہ کرے، کچھ تو اس نے کرنا ہے۔ تو جو بھی کرے گا
اللہ کی مشیت کے مطابق کرے گا۔ علم، دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اختیار دیں گے، اپنے اختیار سے نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا۔ قضا، جب بندہ کسی چیز کے کام کے اسباب خیر یا اسباب شر اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہ ہے معنی قضا کا۔ نمبر 4 تقدیر۔ تقدیر کا معنی علم الہی، امر الہی کے مجموعے کا نام تقدیر ہے۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے بندے کو اختیار دیں گے تو بندہ یہ کام کرے گا، علم الہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ لکھ دیا کہ بندہ یہ کام کرے گا تو امر الہی ہے۔ تو علم الہی امر الہی کے خلاف نہیں ہوتا، امر الہی علم الہی کے خلاف نہیں ہوتا، دونوں کے مجموعے کا نام تقدیر ہے۔ توجہ سے بات سمجھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دنیا اور آخرت میں جو واقعات ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی مشیت، علم، قضا، تقدیر کے مطابق ہے۔ مثلا ایک شخص کا نام ہے عبداللہ، وہ قرآن کریم حفظ کرنا چاہتا ہے، کیسے؟ ابھی اللہ کی مشیت کے موافق ہے، اللہ نے اختیار دیے حفظ کرے یا نہ کرے، اس نے حفظ کرنے والے اختیار پر عمل کیا، قرآن یہ اب اللہ نے اس کو اختیار دیے، چاہے تو یہ کرے چاہے تو یہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نے چاہا تھا کہ عمران کو اختیار دوں گا، یہ اپنے اختیار سے حفظ کرے گا۔ عمران کے حفظ قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق، اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا اور یہ کرے گا، اللہ کو معلوم تھا۔ اب عمران کا یہ عمل، یہ عبداللہ کا یہ عمل، میں ایک مثال دے رہا ہوں، عمران یا عبداللہ، عمران کا یہ جو عمل ہے، عبداللہ کا جو عمل ہے اللہ کی قضاء اور فیصلہ کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس نے حفظ کے اسباب اختیار کیے، قاری صاحب کے پاس گیا، محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کرنے کا فیصلہ فرما دیا، حفظ ہو گیا۔ اب یہ تقدیر الہی کے بھی موافق ہے، کیونکہ علم الہی، امر الہی دونوں موافق ہو گئے، لوح محفوظ کے لکھے کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ علم ازلی کی بنیاد پر لکھ دیا کہ یہ بندہ حفظ کرے گا تو لوح محفوظ کے مطابق ہو گیا۔ تو جو دنیا میں واقعہ ہوتا ہے، نمبر 1 اللہ کی مشیت، اللہ نے اختیار دیا وہ کام ہو گیا۔ نمبر 2 بندے نے اسباب اختیار کیے، اللہ نے فیصلہ کر دیا، قضا۔ نمبر 3 اللہ کے علم ہے میں اختیار کروں گا، اختیار دوں گا، یہ کام کرے گا، تقدیر الہی ہو گیا، اللہ نے لکھ دیا تو لوح محفوظ کے اندر بھی لکھا ہوا ہو گیا۔ تو دنیا میں ہر کام مشیت، پھر قضا، پھر قدر اور لوح محفوظ میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب ایک جملہ آپ نے سمجھنا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَٰكِن كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو لکھا ہے وہ حکم کے ساتھ نہیں لکھا بلکہ وصف کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے میں بندے کو اختیار دوں گا، بندہ اپنے اختیار سے کام کرے گا، لکھ دیا۔ توجہ رکھیں، اللہ کے علم میں تھا میں اس کو اختیار دوں گا اور یہ کام کرے گا، اب لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ ہے وصف۔ اور حکم کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ نے لکھا کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا، یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ حکم کے ساتھ نہیں لکھا بلکہ وہ وصف کے ساتھ لکھا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، اب اگر لکھا ہو تو لوح محفوظ میں حکم کے ساتھ، پھر کیا مطلب؟ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ فلاں بندہ فلاں کو قتل کرے، یہ حکم کے ساتھ نہ، وصف کے ساتھ لکھا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھ دیا میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، وہ اپنے اختیار سے قتل کرے گا، حکم سے نہیں، اپنے اختیار سے۔ تو اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ حکم کے ساتھ نہیں بلکہ وصف کے ساتھ لکھا۔ چنانچہ امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ، وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 18157، فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ عز وجل من شیء القلم، سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ فقال اکتب، کہا لکھو۔ اس نے کہا یا ربی وما اکتب، اللہ میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، تم قدر لکھو۔ فجرا بما ہوا کائن من ذلک اليوم الى قیام الساعہ، لہٰذا وہ قلم چل پڑا، کس کے ساتھ؟ تو قلم نے چلنا شروع ہوا اور اس دن سے لے کر قیامت تک جو ہونا تھا وہ سارا لکھ دیا۔ اس دن سے لے کر قیامت تک جو ہونا تھا وہ سارا لکھ دیا۔ یہ نہیں کہ جو اللہ نے حکم دینا تھا کرو وہ لکھ دیا، جو ہونا تھا اللہ کے علم میں تھا وہ سب لکھ دیا۔ اسی کا نام ہے یہ لوح محفوظ میں لکھا جانا۔ اب اللہ کے لکھے کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے علم کچھ اور ہونا کچھ اور، ایسا ہرگز نہیں، یہی تقدیر ہے۔ اس کو بات اچھی طرح سمجھ لو، مزید آگے آئے گی، میں بات کھولتا ہوں۔ والقضاء والقدر والمشیۃ صفاته فی الازل بلا کیف یعلم اللہ تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما۔ قضاء، قدر اور مشیت اللہ تعالیٰ کی ازلی صفات ہے جو بلا کیف ہے،
اللہ تعالیٰ معدوم چیز کو اس وقت بھی جانتا ہے جب کہ وہ ابھی حالت عدم میں ہو. وَيَعْلَمْ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ إِذَا أَوْجَدَهُ وَيَعْلَمُ الْمَوْجُودَ إِذَا فِي حَالِ وُجُودِهِ مَوْجُودًا وَيَعْلَمْ أَنَّهُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاؤُهُ، اور یہ بھی جانتا ہے جب اسے وجود عطا کرے گا تو وہ کیسی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ موجود شے کو اس کی موجودہ حالت میں بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے وہ کب فنا ہوگی. وَيَعْلَمُ اللَّهُ الْقَائِمَ فِي حَالِ قِيَامِ قَائِمًا وَإِذَا قَعَدَ فَقَدْ عَلِمَهُ قَاعِدًا فِي حَالِ قُعُودِ، اور جب وہ کھڑا ہو اللہ اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں بیٹھے گا کب، اور بیٹھے ہوئے کو جانتے ہیں بیٹھنے کی حالت میں اور یہ بھی جانتے ہیں جب یہ کھڑا ہوگا. من غیر ان يتغیر علمه او يحدث له علم ولكن التغیر والاختلاف يحدث عند المخلوقین. نہ تو اللہ کے علم میں تغیر پیدا ہوتا ہے نہ ہی اس کے علم میں کوئی نئی بات آتی ہے، کیونکہ ہر چیز وہ پہلے سے ہی جانتا ہے. ہاں تغیر اور تبدیلی جو ہوتی ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے ہوتی ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں ہوتی. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. یعنی جب کوئی کھڑا ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں، اس نے بعد میں بیٹھنا ہے، جب یہ بیٹھے گا تو لوگ جانیں گے. اللہ ابھی سے اس کے بیٹھنے کی حالت کو بھی جانتے ہیں، حالانکہ ابھی بیٹھا نہیں. ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے کھڑا ہونا ہے، جب کھڑا ہوگا لوگ دیکھیں گے. اللہ ابھی سے اس کو دیکھ رہے ہیں، جب اس نے کھڑا ہونا ہے ابھی سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ جب کھڑا ہوگا تو اللہ کو علم ہوگا، یہ کھڑا ہوگا تو اللہ دیکھیں گے. اللہ اس کے کھڑا ہونے کو بیٹھنے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بیٹھنے کو کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک چیز موجود ہے، کل کو فنا ہوگی، فنا ہوگی تو لوگ کہیں گے فنا ہو گیا. اللہ موجودہ حالت میں اس کے فنا ہونے کی حالت کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی ایک چیز فنا ہے، موجود نہیں، معدوم ہے، اور یہ کب آئے گی اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. لوگ تب دیکھیں گے جب موجود ہوگی. یہ اللہ کا علم ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھو. میں مثال دیتا ہوں. جس طرح ایک آدمی بہت دور ہے، ہم اپنی آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ رہے، اور دوسرا بندہ جس نے دوربین لگائی ہے وہ اس کو دور سے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے ہم اس آدمی کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. تو جس کے بعد دوربین ہے اس نے دور سے ایسے ہی دیکھا جیسے ہم نے قریب سے دیکھا، اور جن کے بعد دوربین نہیں ہے ان نے قریب آیا تو دیکھا، جب یہ دور تھا تو دیکھ نہیں رہے تھے. تو جس طرح دوربین والا قریب آنے والے بندے کو دور سے ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ قریب سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر دوربین کے دور سے بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم قریب سے دیکھتے ہیں. جو پیدا نہیں اس کو بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم پیدا ہونے والے کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کا علم. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کا علم. اس کو بات اچھی طرح سمجھیں. خلق اللہ تعالی الخلق سلیم من الکفر والایمان ثم خاطبهم وامرهم ونهاهم فكفر من كفر بفعله وانکار وجحوده الحق بخذلان اللہ تعالی ایاه. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو کفر ایمان سے خالی پیدا فرمایا، پھر انہیں خطاب فرمایا اور کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا، کچھ سے منع فرمایا. پھر کسی نے باختیار خود احکامات خداوندی کا انکار کیا، رائے حق کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے توفیق الہی اس کے شامل حال نہ رہی تو وہ کافر ہو گیا. وآمن من آمن بفعلی و اقراری و تصدیقی بتوفیق اللہ تعالی ایاہ و نصرتہ لہو. اور کسی نے باختیار خود احکامات خداوندی کا اقرار کیا، تصدیق کی، جس کی وجہ سے توفیق نصرت اللہ اس کے شامل حال ہوئی تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 11 قسمیں اٹھا کر مسئلہ بیان فرمایا. اللہ اکبر. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کر مسئلہ بیان فرمایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان میں گناہ کی طاقت بھی رکھی ہے اور گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کے کنٹرول کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے. چاہے تو گناہ کے تقاضے پر عمل کرے، کنٹرول کی طاقت استعمال نہ کرے، اور چاہے تو کنٹرول کی طاقت استعمال کرے اور گناہ کی طاقت سے رک جائے. تو یہی بات حضرت امام صاحب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کفر اور ایمان سے خالی پیدا فرمایا، نہ یہ کافر ہے نہ یہ مومن ہے. پھر حکم دیا ایمان اختیار کرو اور کفر سے بچو. تو جس نے اپنے اختیار سے چاہا کفر کو لے لیا، جس نے اپنے اختیار سے چاہا ایمان کو لے لیا. تو جس نے اسباب اختیار کیے اللہ کی توفیق شامل ہوئی، ایمان اختیار کر لیا، اور جس نے اسباب اختیار نہ کیے اس نے کفر لیا اور ذلیل و رسوا ہو کے رہ گیا. سورۃ الکاف
آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو انکار کر دے، حق اللہ کی جانب سے آ گیا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی کفر کیا ہے، کیوں کیا؟ بخذلان اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا، اللہ کے رسوا کرنے کی وجہ سے کفر کیا، اور جو ایمان لایا تو کیوں لایا؟ اللہ کی توفیق کی وجہ سے لایا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کفر کرنے والا اس وجہ سے کفر کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا، اور ایمان لانے والا اس وجہ سے لایا اللہ نے توفیق دینی تھی، تو پھر بندے کا اختیار تو نہ رہا، بندے کا اختیار ختم ہو گیا۔ جواب سمجھو، یہ اشکال تب ہے جب بخذلان اللہ اور بتوفیق اللہ میں بات تعلیل کے لیے ہوتی۔ تعلیل کا معنی کہ بندہ کفر اس وجہ سے کرتا ہے، کفر کیا کیونکہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا، اللہ کے رسوا کرنے کی وجہ سے رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایمان لاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو توفیق دی تھی تو ایمان لایا۔ توجہ، یہ بات تعلیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے عاقبت کے لیے۔ عاقبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ کفر کرتا ہے اپنے اختیار سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا، اس لیے یعنی کفر اختیار کیا، نتیجہ کیا تھا؟ اللہ نے اس کو رسوا کر دینا تھا۔ اور بندہ اپنے اختیار سے ایمان لایا، کیوں؟ نتیجہ اللہ نے توفیق دے دینی، اس نے اختیار کیا، محنت کی ہے، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو یہ با تعلیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ با عاقبت کے لیے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم سورۃ القصص آیت نمبر 8، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ان کی والدہ نے بہن کے ذریعے دریا میں گرا دیا، کہتے ہیں فرعونی نے ان کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، قرآن کہتے ہیں آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ثابت ہو۔ اب اٹھایا اس وجہ سے نہیں تھا کہ ہمارا دشمن ہو، اٹھایا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا وہ دشمن ثابت ہوا۔ تو اٹھانے کی وجہ، ان کے اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارا دشمن بن جائے، انہوں نے اٹھایا، نتیجہ نکلا کہ وہی ان کا دشمن ثابت ہوا جو ان کے گھر کے اندر تھا۔ تو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اور جب بندہ ایمان اختیار کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسباب اختیار کیے تھے، اللہ نے اس کو توفیق عطا فرما دی تھی۔ یہ توفیق کبھی بندے کو ملتی ہے اپنے اس کے اختیار کردہ اسباب کی بنیاد پر۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، سورۃ النساء آیت نمبر 35، جب شوہر اور بیوی کے اندر جھگڑا ہو، قرآن کہتا ہے ایک منصف شوہر کی طرف سے ہو، ایک منصف بیوی کی طرف سے ہو، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں اصلاح کی ارادہ رکھیں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، یعنی کوشش کے نتیجے میں اللہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھے، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اخرج ذریۃ آدم من صلبہ فجعلهم عقلاء فخاطبهم وامرهم بالایمان ونهاهم عن الكفر فاقروا له بالربوبیہ فكان ذلك منهم ایمانا فهم یولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغیر ومن آمن وصدق فقد ثبت علیہ وداوى۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا فرمایا، پھر ان میں عقل کی دولت ودیت فرمائی، پھر انہیں خطاب فرمایا، ایمان لانے کا حکم دیا، کفر سے منع فرمایا، انہوں نے خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کیا۔ یہ اقرار دراصل ان کی طرف سے ایمان کا اظہار تھا۔ اسی فطرت پر یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص اس کے بعد کفر کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت کو تبدیل کر ڈالتا ہے اور اس میں تغیر پیدا کر دیتا ہے، اور جو ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہے تو وہ اسی فطرت کو اپناتے اس پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 میں فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، پھر اللہ نے ان کو اس بات کا گواہ بنایا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کہا جی بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ عہد الست میں اس لیے لیا کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم سے کسی عہد نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ اسی طرح حدیث پاک مسند احمد حدیث نمبر 2455، حضرت امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بن نعمان، یعنی عرفہ، اور مقام عرفہ میں، عرفات میں ایک وادی نعمان ہے،
وہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے ایک وعدہ لیا، فخرج من صلبہ کل ذریۃ زرعا فنثر بین یدیہ کالذر، اللہ نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، چیونٹیوں کے جسم دیے، ان کو بکھیر دیا، پھر ان سے گفتگو کی اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں ہے؟ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اب قرآن میں بھی تذکرہ ہے، حدیث کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ فرق قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا، اور حدیث میں ہے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا۔ ان میں بظاہر کوئی تعارض نہیں ہے کہ جو حقیقی اولاد تھی آدم علیہ السلام کی پشت سے، آگے ان کی اولاد ان کی پشت سے نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوچھا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو یہ عہد الست تھا جو اللہ نے عرفات میں وادی نعمان میں ہم سب سے لیا تھا، وہاں لیا، پھر اللہ نے پیدا فرمایا اور حکم دیا ایمان لاؤ، اور منع کیا کہ کفر سے بچو۔ کوئی اپنے اختیار سے ایمان لیتا ہے، کوئی اپنے اختیار سے کفر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار بندے کو عطا فرما دیے، اور دنیا میں چاہے تو ایمان لے اور چاہے تو کفر کرے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ انسانوں سے عہد لیا تھا، میثاق، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جواب سمجھیں، اس کا فائدہ ربوبیت کے اقرار کا یہ ہے کہ جب یہ انسان کی فطرت میں شامل ہو گیا، جب تک انسان مشغول ہوتا ہے اور خالص اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی، اس وقت اس کا اظہار نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، توجہ یکجا ہوتی ہے، تو پھر انسان کی فطرت میں جو عہد ہوتا ہے وہ ابھرتا ہے، اور انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ مشرکین بھی مصیبت کو چیخ اٹھتے ہیں اور تنہا اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں، یہ وہی جو عہد الست تھا اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے، یہ عہد دنیا میں کسی کو یاد نہیں کہ خدا کی ربوبیت کے اقرار کیا تھا، اس لیے عہد لیے جانے کا بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں ہو رہا۔ توجہ سمجھیں، جواب سمجھیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں وہ عہد موجود ہوتا ہے، لیکن مشغولیت کی بنیاد پہ انہماک کی وجہ سے وہ واضح نہیں ہو رہا ہوتا، اور جب کسی مصیبت پہ پھنستا ہے اور تمام مشغولیات چھٹ جاتی ہیں تو پھر وہ عہد ابھر کر انسان کے دماغ میں آتا ہے اور دماغ سے انسان کی زبان پہ آتا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھیں، ایک ہوتا ہے کوئی عمل، ایک ہوتا ہے عمل کا اثر۔ وہ عہد الست میں جو اقرار کیا تھا وہ عمل تو یاد نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کا اثر موجود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان فوراً اقرار ربوبیت کر لیتا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، ایک انسان بچپن میں کسی استاد سے پڑھتا ہے، وہ اس کو پڑھنا یاد نہیں ہوتا، لیکن پڑھنے کا اثر، پڑھنا، وہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ کسی انسان نے بچپن میں کسی سے کوئی چیز سیکھی ہوتی ہے، جس سے سیکھی وہ بھول جاتا ہے، سیکھنے کا طرز کیسے سیکھی تھی بھول گیا، لیکن اسی طرح بول رہا ہوتا ہے، اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ اثر ہوتا ہے۔ آپ بچپن میں کسی بچے کو چلانا شروع کرتے ہیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے اس کو یاد بھی نہیں ہوتا مجھے کسی نے چلانا سکھایا تھا، لیکن اس کا اثر چلنا بھی اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو فائدہ تو ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے وہ عہد الست بھی یاد ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسر علامہ اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الحنفی رحمہ اللہ وفات 1127 ہجری نے تحریر فرمایا ہے تفسیر روح البیان، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 کے تحت صوبان بن ابراہیم ذنون مصری رحمہ اللہ وفات 245 کے بجرے میں کہتے ہیں، سئل ذنون، ان سے کسی نے پوچھا کیا آپ کو میثاق الست والا یاد ہے، الست بربکم؟ فرمانے لگے ہاں، کأنہ الآن، فرمانے لگے ہاں کأنہ الآن فی اذنی، گویا کہ ابھی میں اس کو اپنے کان میں سن رہا ہوں، مجھے تو یوں یاد ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اللہ نے امر کیا ایمان کا اور اللہ نے نہیں کی کفر سے۔ قرآن کہتا ہے انما امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب اللہ امر فرماتے ہیں، کن فرماتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے امر کر دیا ایمان کا تو پھر بندہ کون ہوتا ہے ایمان کو قبول نہ کرے؟ کیسے اس نے کفر اختیار کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک ہے امر اور نہیں شرعی تشریعی، ایک ہے امر اور نہیں تکوینی۔ یہ جو قرآن میں انما امر اذا اراد شیئا، یہ امر تکوینی ہے،
یعنی تکوینیات میں جب اللہ فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو کر رہتا ہے۔ تکوینیات میں دوسری جانب کا اختیار ہی نہیں ہوتا، اور اس کی بنیاد پر کوئی احکام کا مکلف بھی نہیں ہوتا۔ مکلم تب ہوگا جب دوسری جہت کا اختیار بھی ہو۔ اور یہ جو الفقہ الاکبر میں امر اور نہیں ہے، یہ تشریعی ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، اب یہ تشریعی ہے، نماز پڑھو، بندے کو اختیار ہے، چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، پڑھے گا تو اجر ملے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ ہوگا۔ یہ امر تکوینی ہے، تشریعی ہے۔ تو جو امام نے الفقہ الاکبر میں بات فرمائی وہ امر تشریعی ہے، اور جو قرآن میں انما امر اذا اراد شیئا، یہ امر تکوینی ہے۔ ہم امر تکوینی کی بات نہیں کر رہے، امر تشریعی کی بات کر رہے ہیں۔ پھر یہ امام صاحب نے 2 جملے استعمال فرمائے، وَمَنْ كَفَرَ ذَلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، جو انسان اس کے بعد عہد کے بعد بھی کفر اختیار کرتا ہے، یا وہ اس میثاق کو بدلتا ہے، تبدیل یا میثاق میں تغییر کرتا ہے۔ تبدیل اور تغییر میں کیا فرق ہے؟ تبدیل کہتے ہیں ایک چیز کو واپس کر کے دوسری لانا، تغییر کہتے ہیں ایک چیز کو اپنے پاس رکھ کے اس کی جگہ پہ دوسری لانا۔ والد کے لیے آپ بازار سے کپڑے لائے، انہوں نے فرمایا بیٹا مجھے پسند نہیں، یہ تم واپس کر دو اور دوسری لے آؤ۔ بیٹا کپڑے مجھے پسند نہیں، آپ دکان پہ اس کو واپس کر دیا اور دوسرے لے آئے، یہ تبدیل ہے۔ نمبر 2، بیٹا کپڑے مجھے پسند نہیں، وہ کپڑے آپ نے اپنے لیے رکھ لیے اور ابو کے لیے اور لے آئے، یہ تغییر صوب ہے۔ تو اثر کپڑے واپس کر کے دوسرے لانا یہ تبدیلی صوب ہے، اور اثر رکھ کے دوسرے لانا یہ تغییر صوب ہے۔ بعض تبدیلی کر دیتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کی توحید کا انکار کر کے، اللہ کے وجود کا انکار کر کے غیر اللہ کو معبود بنا لیتے ہیں، اور بعض تغییر کر دیتے ہیں کہ اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی تبدیلی کرتا ہے، کوئی تغییر کرتا ہے، یہ تبدیل بھی شرک ہے اور تغییر بھی شرک ہے۔ میں پہلے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن کریم میں دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب مشرکین کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو وہ کہتے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، یا اس قرآن میں تغییر کرو یا تبدیل کرو۔ تغییر کا معنی یہ اپنے لیے رکھو، ہمارے لیے اور لے آؤ، یا تبدیل کرو یہ قرآن واپس کرو اور دوسرا لے آؤ۔ یہاں پہ تبدیل کی نفی ہے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور سورہ اسراء آیت نمبر 73 میں تغییر کی نفی ہے، وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ میں تغییر بھی نہیں کر سکتا۔ تبدیل اور تغییر دونوں کی نفی ہے۔ تو یہاں امام صاحب نے بدل غیرہ دونوں لفظ استعمال فرمائے۔ وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا عَلَى الْإِيمَانِ وَلَا خَلَقَهُ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی کفر یا ایمان پر مجبور نہیں کیا، اور نہ ہی انہیں جبراً مومن یا کافر بنایا ہے، بلکہ انہیں صرف اشخاص، افراد کی حیثیت سے پیدا فرمایا۔ ایمان اور کفر بندوں کا اختیاری فعل ہے، وَلَكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا وَالْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعِبَادِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى مَن يَكْفُرُ فِي حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِي حَالِ إِيمَانِهِ وَأَحَبَّهُ مِنْ غَيْرِ أَن يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ۔ جب بندہ کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت کفر کا پہلے سے علم ہوتا ہے، اور جب بندہ بعد میں ایمان لاتا ہے تو اس کی حالت ایمان کا بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان لانے کو پسند فرماتے ہیں، کفر اختیار کرنے کو پسند نہیں فرماتے، لیکن اس سے نہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی صفت میں کوئی تغیر واقع ہوتا ہے۔ یہاں کئی باتیں سمجھائی۔ ایک تو یہ بات سمجھائی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایمان پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ انسان کو اختیار دیتے ہیں، وہ چاہے تو ایمان لائے اور چاہے تو کفر کرے، یہ دین فطرت ہے، اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ جب بندہ مومن ہوتا ہے اور اگر اس نے بعد میں کفر اختیار کرنا ہے، اللہ کو جس طرح اس کی موجودہ حالت ایمان کا علم ہے، آئندہ آنے والی حالت کفر کا بھی اسی طرح علم ہوتا ہے۔ اور جو بندہ موجودہ کافر ہے، اگر اس نے بعد میں ایمان لانا ہے تو جس طرح اس کی موجودہ حالت ایمان کا خدا کو علم ہے، اس کی آئندہ حالت کفر کا بھی اللہ کو ابھی سے علم ہے۔ اللہ کی صفت علم کے اندر تغیر نہیں ہوگا کہ ابھی پتہ نہیں تھا اور جب کفر کیا پھر پتہ چلا، یا ابھی پتہ نہیں تھا جب ایمان لایا تو پھر پتہ چلا۔ خدا کی صفت علم کے اندر تغیر نہیں ہوتا۔ وَجَمِيعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ كَسْبٌ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاللَّهُ تَعَالَى خَالِقُهَا وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ۔
اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں اسی طرح بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ اللہ انسانوں کے تمام افعال خواہ حرکات و سکنات حقیقتاً خود انہی کے کیے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ان تمام کاموں کے خالق اللہ ہیں۔ نیز یہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم، فیصلہ، تقدیر کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھیں، اعمال کے خالق اللہ ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 96، واللہ خلقکم وما تعملون، اور ان اعمال کا کاسب بندہ ہے۔ پیدا اللہ کرتے ہیں، اختیار بندہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 81، بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ اسی طرح سورۃ الروم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 30، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ خالق اللہ ہے، کاسب بندہ ہے، پیدا اللہ فرماتے ہیں، اختیار بندہ کرتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بندے کے اختیار افعال دو قسم کے، افعال اختیاریہ، افعال غیر اختیاریہ۔ افعال اختیاریہ جو بندے کے اختیار میں ہے، کھانا پینا، چلنا، ایمان، کفر، نیکی، برائی۔ افعال اختیاریہ جس پر بندے کا اختیار ہی نہیں ہے، بندے کا پیدا ہونا، بندے کا فوت ہونا۔ جو افعال غیر اختیاریہ ہیں ان میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، جو افعال اختیاریہ ہیں اس میں انسان کی مرضی چلتی ہے، اور افعال اختیاریہ پر جزا اور سزا ہے، افعال غیر اختیاریہ پر کوئی جزا اور سزا نہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ افعال کا خالق اللہ ہے، بندہ کاسب ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے، جبکہ فرقہ جبریہ کا موقف یہ ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ ہے، بندہ مجبور محض ہے۔ توجہ رکھنا، یہ کہتے ہیں بندوں کے تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، بندہ اپنے اختیار سے کاسب بھی نہیں، اپنے اختیار سے افعال کر بھی نہیں سکتا، بندہ مجبور محض ہے۔ بندوں کی طرف جو افعال کرنے کی نسبت ہے یہ مجازی ہے، جو افعال اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں کروا دیتے ہیں، جو نہیں کروانا چاہتے اسے روک دیتے ہیں۔ فرقہ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق بھی خود ہے اور کاسب بھی خود ہے، نہ بندہ افعال کا خالق بھی خود ہے، کاسب بھی خود ہے، یعنی یہ گویا تقدیر کے منکر ہے۔ تو یوں سمجھیں اہل سنت والجماعت کا موقف معتدل ہے، ان کے افراد اور تفرید ہے۔ فرقہ قدریہ افراد کا شکار ہے، کیوں؟ فرقہ قدریہ خود مختار مانتا بندے کو، خالق بھی اور کاسب بھی۔ فرقہ جبریہ تفرید کا شکار ہے، بالکل نیچے چلے جاتا ہے، مجبور محض مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔ میں اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ مثلا دیکھیں، انسان کھانا چاہتا ہے تو انسان اسباب اختیار کرتا ہے کہ میں کھاؤں، اللہ تعالیٰ اس کے کھانے والے فعل کو پیدا فرما دیتے ہیں، تو خالق اللہ اور اختیار بندے نے کیا ہے۔ کھا تو بندہ رہا ہے نا، لیکن اس کھانے والے فعل کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے فرمایا۔ تو خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔ یہاں میں ذرا بات سمجھانے لگوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ افعال عباد میں بندوں کے کسب کو دخل ہے، لیکن یہ قصد اختیار ایسا نہیں کہ افعال کو پیدا بھی کر سکے۔ یعنی بندہ محنت کرتا ہے اور کبھی اس کی محنت کے باوجود فعل پیدا نہیں ہوتا، یہ کسب بھی نہیں کر سکتا۔ اور کبھی بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ فعل کو پیدا فرما دیتے ہیں تو بندہ کسب بھی کر لیتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کبھی بندہ سارے اسباب پیدا کر لیتا ہے، میں کام کروں، لیکن عین موقع پر نہیں کر سکتا، بھول جاتا ہے۔ معلوم ہوتا اللہ نے فعل عقل کو پیدا ہی نہیں کیا تو بندہ کسب کیسے کرے گا؟ اور کبھی بندہ کسی کام کرنے کا ارادہ نہیں کرواتا لیکن پھر بھی کر لیتا ہے، اللہ نے پیدا فرما دیا تو بندے نے کسب بھی کر لیا۔ بندہ کاسب ہے، لیکن ایسا بھی کاسب نہیں کہ ہر حال میں وہ فعل ہو کر رہے گا، کبھی سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی فعل نہیں ہوتا۔ یہی اللہ کی قدرت ہے اور یہ بندے کی عاجزی اور کمزوری ہے۔ باقی افعال بد کو پیدا کرنا یہ برا نہیں، ان کو اختیار کرنا برا ہے۔ جس طرح کوئی طبیب زہر کو پیدا کر دے تو اس لیے نہیں کہ ہر بندہ زہر کو کھا لے، کہ بندہ کہ جی میں نے کھایا ہے، طبیب پیدا نہ کرتا تو میں کھاتا کیوں؟ بھائی اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ تو کھا، یہ زہر کسی اور مرض کے لیے تھا اور تو نے صحت مند ہو کر کھا لیا۔ جو بات اچھی طرح سمجھ لیں، فعل بد کو پیدا کرنا یہ انسان کے امتحان کے لیے ہے، یہ اختیار کرتا ہے، یہ اختیار نہیں کرتا۔ مطاعات کلها ما كانت واجبۃ بامر اللہ تعالی وبمحبتہ وبرضائہ وعلمہ ومشیئتہ وقضائہ وتقدیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی طاعات، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری والے کام
اللہ کے حکم، محبت، رضامندی، علم، مشیت، فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ والمعاصی کلها بعلمه وقضائه وتقدیره ومشیئته لا بمحبته ولا برضائه ولا بامره، اور معاصی گناہ والے کام اللہ تعالیٰ کے علم، فیصلے، تقدیر، مشیت کے مطابق تو ہوتے ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رضامندی، حکم شامل نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ طاعات اور معاصی بلا شبہ، تقدیر، طاعت اور معاصی دونوں میں بلا شبہ اللہ کی تقدیر بھی شامل ہوتی ہے، اللہ کی مشیت بھی شامل ہوتی ہے، لیکن طاعت اور نیکیوں اللہ کی محبت اور رضامندی سے ہوتی ہے، اور جو معاصی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہیں ہوتی، لیکن قضا اور مشیت وہاں بھی ہوتی ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 7، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ، اللہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتے۔ توجہ سے بات اب سمجھنا، اس اشکال کو میں دور کرتا ہوں۔ اشکال کیا ہے کہ جب انسان معصیت کرتا ہے اور معصیت میں بھی اللہ کی مشیت اور تقدیر شامل ہوتی ہے، تو پھر انسان کو گناہ کیوں اور انسان کو سزا کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سورۃ تکویر آیت نمبر 29، کہ تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا۔ اب اللہ گناہ نہ چاہتے تو بندہ نہ کرتا، اللہ نہ چاہتے قتل تو بندہ نہ کرتا، اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو بندہ چوری نہ کرتا، تو پھر بندے کو گناہ کیوں ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب ذہن نشین فرمائیں۔ یہ سوال مشیت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ مشیت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو اختیار دیں، چاہے تو نکاح کرے، چاہے تو زنا کرے، چاہے تو حلال کھائے، چاہے تو حرام کھائے، چاہے تو ایمان لائے، چاہے تو کفر کرے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو اختیار دے۔ اب جس بندے نے ایمان لایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اختیار ایمان کا دیا تھا۔ اللہ ایمان کے اختیار ہی نہ دیتے تو ایمان کیسے لاتا؟ اور جس نے کفر اختیار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو کفر کے اختیار دیا تھا۔ اللہ اس کو کفر کے اختیار نہ دیتے تو کفر کرتا کیوں؟ تو مشیت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ بندہ کفر کرے یا زنا کرے۔ مشیت کا معنی کہ اللہ چاہتے ہیں بندے کو گناہ کا اور کفر کا اختیار دے دیں۔ اب اگر بندے نے ایمان لایا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، کفر لایا ہے، اختیار کیا تو کیوں؟ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر نکاح کیا تو کیوں؟ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ زنا کیا تو کیوں؟ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ چوری کی ہے تو کیوں؟ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ اگر چوری سے بچا تو کیوں؟ اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ تو مشیت کا معنی یہ نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے۔ یہ چاہت وہ نہیں جو ہم دنیا میں اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ میری چاہت ہے تو کام کر لے، میری خواہش ہے تو کام کر لے۔ مشیت کا معنی یہ ہے اللہ نے چاہا تھا کہ بندے کو دو آپشن دے دے، اب دونوں آپشنوں میں سے جو آپشن ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے آپشن دیا تھا، اللہ نہ دیتے تو کیوں کرتا؟ یہ معنی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ تم جس جہت بھی جاؤ گے اس وقت جاؤ گے جب اللہ نے تمہیں اس جہت کا اختیار دیا ہوگا۔ اللہ اختیار ہی نہ دیتا تو تم اس جہت کو اختیار ہی نہ کر سکتے۔ یہ مشیت کا معنی ہے۔ مشیت کا معنی وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اس لیے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں بحث سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں جی فلاں کے مقدر میں لکھا تھا قتل کرنا، اس نے کر دیا۔ اس کے مقدر میں لکھا تھا چوری کرنا تو کر لیا، مقدر میں لکھا تھا زنا تو کر لیا۔ بندے کا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے تقدیر کا معنی نہیں سمجھا۔ تقدیر کا معنی یہ ہے اللہ نے اس کو اختیار دیا، اللہ کے علم میں تھا میں اس کو اختیار دوں گا تو اختیار سے زنا کرے گا، تو خدا نے لکھ لیا کہ یہ اختیار کرے گا لوح محفوظ میں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ چونکہ اللہ نے یعنی معنی یہ تھا کہ اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا تو یہ کرے گا۔ اللہ نے اختیار دیا، اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے مجبور کیا ہے۔ تو تقدیر کا معنی علم الہی جمع امر الہی، اللہ کے علم میں تھا میں اختیار دوں گا یہ زنا کرے گا، تو خدا نے لکھ لیا کہ یہ زنا کرے گا۔ یہ ہے علم الہی اور امر الہی۔ تو یہ تقدیر کا معنی نہیں کہ چونکہ اللہ نے لکھا ہے لہذا اس نے کرنا ہے، نہیں، چونکہ اس نے کرنا تھا اپنے اختیار سے تو لکھ دیا گیا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اعتراض وہ کرتے ہیں جن کو مشیت اور تقدیر کا معنی نہیں آتا، اور وہ جواب نہیں دے سکتے جو مشیت تقدیر کا معنی نہیں جانتے۔ جس طرح سائل تقدیر اور مشیت کے معنی سے غافل ہے، اسی طرح مجیب بھی تقدیر اور مشیت کے معنی سے غافل ہے، تبھی ہم جواب میں الجھ جاتے ہیں۔
اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اتنا زور لگا رہا ہوں تاکہ بات سمجھیں، ابھی سمجھ نہ آئے پھر آپ اس کی فائل منگائیں، پھر سمجھ نہ آئے پھر دوبارہ اس کو سنیں، بار بار سنیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بات دل میں اتر جائے گی۔ پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں، آپ کی نوکری کے لیے موجود ہوں، پھر آپ کو بات سمجھا دوں گا، لیکن کچھ زور آپ بھی لگائیں، کچھ ہمت آپ بھی کریں، محض علمی مضمون سمجھ کر چھوڑ نہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح وقد کانت منہم زلات و خطایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ گناہوں کفر بہودہ کاموں سے پاک ہوتے ہیں، ہاں البتہ بعض اوقات ان سے زلات اور اجتہادی خطا کا صدور ممکن ہے۔ فائدہ نمبر 1، جو امام صاحب الفاظ استعمال ان کے معنی سمجھو۔ کفر کا لغوی معنی علامہ محمد عبدالرؤ بن تاج العارفین المناوی رحمہ اللہ وفات 1071 ہجری التعریف میں فرماتے ہیں الکفر تغطیۃ ما حق الاظہار، جس کو ظاہر کرنا تو اس کو چھپایا، یہ لغوی معنی کفر کا۔ اصطلاحی معنی علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں الکفر عدم الایمان اما من شانی، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا ان پر ایمان لانا کفر ہے۔ کفر کی 11 اقسام ہیں۔ نمبر 1، کفر انکار، توحید کو یا ضروریات دین کو چھوڑ دینا۔ نمبر 2، کفر نفاق، دل میں کفر ہو، زبان پر اسلام کا اظہار ہو۔ نمبر 3، کفر ارتداد، ایمان لانے کے بعد پھر جائے اپنے اختیار سے۔ نمبر 4، کفر شرک، اللہ کی ذات اور یہ صفات میں کسی اور کو ساتھ شریک کرے۔ نمبر 5، کفر کتابی، ایمان لانے کے باوجود کسی آسمانی کتاب کو مانے واجب العمل سمجھ کر، یعنی آسمانی کتاب کو بھی مانے اور پھر ساتھ اس کو مانے یا اس قرآن کریم کا انکار کر دے۔ یا کفر کتابی کا معنی کہ آسمانی کتاب کو مانتے ہوئے شریعت محمدیہ کا انکار کر دے۔ کفر دہری، وہ شخص جو اللہ کے علاوہ زمانے کو خدا مان لے۔ کفر معطلی، جو اللہ کے وجود کا انکار، کفر معطلی جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ افعال کے خالق نہیں، اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں کرتے، تعطیل یا اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کرے۔ کفر زندقہ، کفر زندقہ کہ جو انسان مسلمان کہلوائے لیکن کفر کو ایمان بنا کر پیش کرے، یہ ہے کفر زندقہ۔ کفر جحود کہ جو انسان دل سے اسلام کی حقانیت کا قائل ہو لیکن زبان سے انکار کر دے۔ کفر اناد، دل سے بھی قائل ہو، زبان سے بھی قائل ہو لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ کفر مفادی، دل سے بھی قائل نہ ہو کسی چیز کا، زبان سے بھی قائل نہ ہو لیکن اپنے مفادات کی خاطر کسی کفر کو اختیار کر لے، جس طرح آج کل لوگ باہر کے ویزے لینے کے لیے قادیانی، عیسائی اور دیگر ادیان کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ کفر مفادی 11 قسمیں ہیں۔ اس پہ تفصیل سے بحث میں نے اصول عقائد کے اندر کر دی ہے، آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح اطمینان سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کبیرہ گناہ، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری روح المعانی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اس کے تحت سورۃ النساء نمبر 31 کے ساتھ لکھتے ہیں وقال شیخ الاسلام البارزی التحقیق ان الکبیرۃ کل ذنب قرن به وعید او حد او لعن بنص کتاب او سنت او علم ان مفسدته كمفسدت ما قرن به وعید او حد او لعن او اکثر من مفسدته او اشعر بتہاون مرتکبہ فی دین۔ شیخ الاسلام بازری فرماتے ہیں تحقیق بعد کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں، نمبر 1 جس کے کرنے والے پر قرآن و سنت میں وعید ہو، نمبر 2 اس پر حد مقرر کی گئی ہو، نمبر 3 اس کے مرتکب پر لعنت کی گئی ہو، نمبر 4 اس گناہ کے مفسدہ کسی ایسے گناہ کے مفسدہ کے برابر یا زیادہ ہو جس پر وعید یا لعنت ہو، نمبر 5 وہ قوم بطور تہاون فی الدین کے کیا جائے، یعنی اس انداز سے کیا جائے کہ دیکھنے والے سمجھے اس شخص کے دل میں دین کی کوئی عظمت نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ وفات 1362 ہجری حضرت بیان القرآن ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ سورۃ النساء آیت نمبر 31 کے تحت فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کی تعریف میں بہت اقوال ہیں، جامع قول وہ ہے جس کو روح المعانی میں شیخ الاسلام بارزی سے نقل کیا ہے۔ صغیرہ گناہ، جس گناہ پر ایسی وعید نہ ہو جو کبیرہ گناہ پر آئی ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ چند صغیرہ گناہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 غیر محرم عورت کی طرف یوں دیکھنا کہ احتیاط نہ ہو،
غیر محرم عورت کو بالقصد دیکھنا تو گناہ کبیرہ ہے، یعنی غیر محتاط رہنا جس سے نظریں پڑ جائیں یہ گناہ صغیرہ ہے۔ وہ جھوٹ بولنا جس میں کسی کوئی نقصان نہ ہو، خواہ مخواہ مزاح میں جھوٹ بولنا۔ نمبر 3، بالا خانہ وغیرہ پر بلا ضرورت چڑھنا جس سے لوگوں کے مکانات سامنے نظر آئیں بلا ضرورت۔ نمبر 4، بلا ضرورت کسی فاسق کے پاس اٹھنا اور بیٹھنا، یہ بھی گناہ صغیرہ ہے۔ نمبر 5، مسجد میں کسی مجنون یا اتنے چھوٹے بچے کو لے جانا جس سے مسجد کے خراب اور گندہ ہونے کا خطرہ ہو۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی مزید تفصیل علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد معروف بن محمد المعروف ابن نجیم رحمہ اللہ وفات 970 ہجری کی کتاب صغائر و کبائر میں دیکھیں، اور علامہ شہاب الدین احمد بن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ وفات 973 ہجری کی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں دیکھیں۔ توبہ کی شرائط، کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرنا چاہے، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی مالکی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری یہ تحریر فرماتے الجامع احکام القرآن ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، سورۃ النساء آیت نمبر 18 کی داد فرماتے اس کی 4 شرطیں: الندم بالقلب، نمبر 1 دل سے گناہ پر ندامت ہو، وترک المعصیۃ فی الحال، گناہ کو فوراً چھوڑ دے، نمبر 3 والعزم علی اللہ یعود مثلہا، پکی نیت کرے آئندہ میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، نمبر 4 وَيَكُونَ ذَلِكَ حَيَاءً مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا مِنْ غَيْرِ، یہ گناہ کو چھوڑنا اللہ کی وجہ سے ہو، کسی مخلوق کی وجہ سے نہ ہو کہ بدنامی ہوگی، کہیں پکڑا گیا کہ کسی اس کے 2 تھپڑ لگے تو چھوڑ دے، نہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑے، پھر یہ توبہ ہے۔ قبائح، امام صاحب نے فرمایا نبی کفر سے بھی پاک ہے، گناہ سے بھی پاک ہے، اور قبائح سے بھی پاک ہے۔ قبائح یہ قبیحہ کی جمع ہے۔ قبیحہ کسے کہتے ہیں؟ قول فعل مما لیس من المعصیہ ولکن یقبح ارتکابہ ولا یستحسن ذکرہ لدى عامۃ الناس او فی عرف المجتمع کا اخبار الرجل اصدقاء عن امور الخلوۃ مع زوجتہ۔ کبھی کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل اور قول جو نافرمانی تو نہ ہو، البتہ عام ماحول اور عام معاشرہ میں اس کے ارتکاب کرنا یا اس کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہو، جیسے اپنی بیوی کے خلوت کے تعلق کو اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرنا۔ اب یہ بھی یعنی قبیح چیز ہے، قبیح چیز ہے، اسے بچنا۔ پیغمبر یہ کام بھی نہیں کرتے۔ زلات، یہ ذلت کا معنی ہے۔ ذلت اس خطا کو کہتے ہیں جو بغیر قصد و ارادہ کی ہو۔ امام ابو القاسم حسین بن معروف راغب اصفہانی 500 ہجری وفات المفردات فی غریب القرآن میں فرماتے ہیں الذلت فی الاصل استرسال الرجل من غیر قصد، ذلت کا لغت میں معنی ہے آدمی کا بغیر قصد و ارادہ کے پھسل جانا۔ توجہ رکھنا۔ خطا، خطا کا ویسے تو معنی ہوتا ہے لغزش، یہاں خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ اللہ پیغمبر کو خطا اجتہادی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بسا اوقات پیغمبر کے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اس خطا اجتہادی پر پیغمبر کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حلق کروائے ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کو فرمایا، بڑے خوش ہو گئے اور عمرے کی تیاری کر کے چل پڑے۔ اب حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا، احرام کھولنے پڑے، کچھ شرائط طے ہو گئی، اب واپس آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا تھا کہ آپ عمرہ فرمائیں گے، آپ نے اس کا معنی سمجھا کہ اس سال، حالانکہ وہ آئندہ سال تھا۔ تو خواب کی تعبیر میں اجتہادی خطا تھی، اجتہادی خطا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہاد میں ہوتی ہے، لیکن اس خطا کو اللہ تعالیٰ برقرار نہیں رہنے دیتے، بلکہ وہی فرما کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ تفسیر خازن میں حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم بغدادی المعروف علامہ خازن وفات 741 ہجری فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اس آیت کے تحت کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا مدینہ منورہ میں قبل یخرج الحدیبیہ، کیا دیکھا؟ انه يدخل المسجد الحرام هو واصحابه آمنين ويحلقوا رؤوسهم فاخبر ذلك اصحاب فرحوا وحسبوا انهم دخلوا مكة عامهم ذلك فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق عليهم ذلك وقال المنافقون اين رؤياه التي رآها
فانزل اللہ ھذہ الآیہ دخلوا فی العام المقبل، اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، امن کے ساتھ جا رہے ہیں، سروں کا حلق کروا رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بتایا، وہ خوش ہو گئے، تیاری کر کے چل پڑے۔ جب حدیبیہ میں روک دیا گیا، آپ واپس آئے تو منافقین نے کہا تمہاری خواب کدھر گئی؟ وہ جو تم خواب کہہ رہے خواب کدھر گئی؟ تو وہی آ گئی کہ نہیں خواب سچی ہے، اور آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کے اجتہاد میں خطا ہوتی ہے، لیکن خطا پر اللہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ یہی نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق ہے کہ امتی کا اجتہاد ہوتا ہے اور خطا ہوتی ہے اور باقی رہ جاتا ہے۔ پیغمبر کا اجتہاد ہوتے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو پیغمبر کے خطا پر اللہ باقی نہیں رکھتے، وہی آ جاتی ہے۔ جس طرح یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی ہوئی، آپ نے شہد کو چھوڑ دیا، وہی آئی تو آپ اللہ حکم دیا کہ نہیں آپ شہد کو کھانا شروع کرو، یہ خطا اجتہادی ہے، تو وہی آ جاتی ہے۔ مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں لڑائی ہوئی تو بتائیں ان میں حق پر کون تھا، باطل کون تھا؟ میں نے کہا کبھی لڑائی ہوتی ہے دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر جھگڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچا، تو بتاؤ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا؟ کہا جی وہ تو دونوں حق پر تھے۔ تو میں نے کہا یہ دونوں بھی حق پر تھے؟ کہتا وہ تو حق پر تھے، لڑائی ختم ہوگی، اگر یہ دونوں حق پر ہوتے تو ان کی بھی ختم ہو جاتی۔ میں نے کہا بھی وہاں تو وہی آ جاتی تھی، نبی تھے، یہ تو نبی نہیں تو وہی نہیں آتی نا، جب وہی نہیں آئی تو اجتہاد باقی رہ جائے گا، اجتہاد میں خطا باقی رہ جائے گی۔ تو پیغمبر اور امتی کے اجتہاد میں یہ فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور عصمت انبیاء پر ہمارے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ پیغمبر تبھی بنیں گے جب گناہوں سے پاک ہو۔ یا فرمایا لکم، یہ مرد اور خواتین دونوں کے خطاب ہے، دونوں کو، ایک کو نہیں ہے، یعنی ان کے لیے تعلیمات مردوں والی اور پیغمبر کی تعلیمات خواتین کے لیے، تو دونوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، اے پیغمبر کوئی اور قرآن لاؤ۔ نبی فرماتا ہے میں اس قرآن کو بدل نہیں سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو وہ پیغمبر جو بدلنے کا اختیار نہ رکھے، وہ پیغمبر گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ دلیل نمبر 3 سورۃ النجم، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر کی ہر بات وحی سے ہے، جب وحی سے ہوگی تو پھر گناہ کیسے ہوگا؟ یہاں وہ اشکال کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ختم فرما دی، جیسے تحریم اصل، شہد کو چھوڑنے والا، اگر ہر بات وحی ہوتی تو تنبیہ کیوں آتی؟ دیکھو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بدلنا ایسے ہی ہے جیسے پہلے حکم آئے اور بعد میں منسوخ ہو جائے، آیت آئے تلاوت منسوخ ہو جائے۔ جس طرح منسوخ آیت ہوتی ہے اسی طرح پیغمبر کا اجتہاد ختم ہو گیا تو منسوخ ہو گیا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے گناہ ہوا ہے۔ دلیل نمبر 4 سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو پیغمبر دے وہ لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ تبھی ہوگا جب پیغمبر کی ذات معصوم ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ عام بندوں کا حکم ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، یہ عام بندے کو حکم ہے۔ تو بتاؤ پیغمبر کیسے یہ بات کر سکتا ہے کہ لوگ حکم دے خود کو بھول جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دلیل نمبر 6 صحیح بخاری حدیث نمبر 1291، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان کذبا علی لیس کذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھ پر جھوٹ بولنا عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر کی طرف جھوٹ کی نسبت جرم ہے، تو بتاؤ پیغمبر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ذرا بات اچھی طرح سمجھو۔ صحیح مسلم حدیث دلیل نمبر 7 حدیث نمبر 1835، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن یعصمنی فقط عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی، میری نافرمانی کی تو اللہ کی۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پیغمبر کی ذات معصوم ہو۔
دلیل نمبر 8 سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3646، حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ وفات 275 حدیث نقل کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتا جو آپ سے سنتا، مجھے لوگوں نے کہا اللہ میں ہر بات لکھنا، ارید حفظہ میں حفظ کرنا چاہتا، مجھے بات قریش نے منع کیا، کہا تکتب کل شیء تسمع ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرثاء، تو نبی کی ہر بات لکھتا ہے، حضور کبھی بات غصے میں فرماتے ہیں کبھی خوشی سے فرماتے ہیں، تو میں لکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے اللہ کے نبی سے تذکرہ فرمایا، آپ نے فَأَوْمَأَ بِأَصْبَعِهِ إِلَى فِي، آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، قسم اس ذات کی جس قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہاں سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ گناہ عام طور پر زبان سے صادر ہوتے ہیں، اس لیے حدیث پاک بطور خاص زبان کا ذکر کیا، وگرنہ پیغمبر کے کسی عضو سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ مصنف عبدالرزاق کتاب الجامع باب صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری وفات 211 ہجری، یہ نقل کرتے ہیں ایک یہودی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے تقاضا کیا کچھ رقم کا تقاضا، آپ نے فرمایا قد قضیتک، میں تجھے دے چکا ہوں۔ یہودی کہتا ہے بینتک، دلیل کیا ہے؟ خزیمہ بن ثابت آئے، انہوں نے کہا انا اشہد انک قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں پیغمبر آپ نے ادا کر دی رقم۔ یہودی اللہ کے نبی فرمانے لگے وما یدریک، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا انی اصدقک باعظم من ذلک، اصدق بخبر السماء، حضور اس سے بڑی خبروں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، آسمانی خبر کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتہ بشہادت رجلین، آپ نے فرمایا خزیمہ ایک گواہ دو کی جگہ پر کافی ہے۔ اگر پیغمبر معصوم نہ ہوتے خزیمہ اتنی بات کیسے فرما دیتے، بن دیکھے گواہی کیسے دے دیتے؟ بات دے نشین فرما لیں۔ دلیل نمبر 10 امام فخر الدین محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ وفات 604 ہجری، ان نے تفسیر کبیر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 کے ساتھ دلیل دی ہے، بڑی پیاری دلیل دی، فرمایا نبی ملائکہ سے افضل ہیں۔ دلیل اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، انبیاء کو اللہ نے عالمین پر فضیلت دی ہے، عالمین پر ملائکہ بھی شامل ہے، تو نبی یہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ آگے فرمانے لگے اور جب نبی فرشتوں سے افضل ہے تو ضروری ہے کہ نبی معصوم بھی ہو، کیوں؟ اس لیے لأنہ تعالی وصف الملائکہ بترک الذنب، اللہ نے فرشتوں کی صفت بیان کی ہے وہ گناہ نہیں کرتے، تو نبی فرشتوں سے افضل ہے، جس فرشتے سے افضل ہے وہ گناہ نہیں کرتا تو پیغمبر کیسے گناہ کرے گا؟ فلو صدرت المعصیہ عن الرسول لم تنا کون افضل من الملک، اگر پیغمبر سے گناہ صادر ہو تو پھر پیغمبر فرشتے سے افضل کیسے ہوگا؟ معلوم ہوا پیغمبر معصوم ہے۔ دلیل نمبر 11 حضرات انبیاء علیہ السلام اطاعت خدا کروانے میں انسانوں کے لیے مقتدا ہے، اگر خود مقتدا نافرمان ہوگا تو امت سے اطاعت خدا کیسے کروائیں گے؟ دلیل نمبر 12 یہ بات اہم سمجھیں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 مٹی کا بنا جسم، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح، لہٰذا جسم مٹی سے بنا، غذا اور دوا مٹی سے، روح آسمان سے آئی، غذا اور دوا بھی آسمان سے جو وہی ہے۔ جسم بیمار ہو جائے اس کو طبیب چاہیے، روح بیمار ہو جائے اسے بھی طبیب چاہیے۔ جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ طبیب جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہے۔ ڈاکٹر پیچس کی دوائی دے اور مریض آدھے گھنٹے بعد جائے یا ہر 5 گھنٹے بعد بیت الخلاء میں جائے، اس سے کون دوائی دے گا؟ نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں، اگر پیغمبر خود گناہ کرے تو یہ پیغمبر کا عیب ہے، جو طبیب کا عیب ہوگا، طبیب کے اندر عیب ہو اس مرض کا طبیب سے علاج کون کرائے گا؟ پیغمبر امراض روحانیہ کے معالج ہیں، لہذا نبی کا روحانی مرض گناہ میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عیوب سے پاک رکھتے ہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ اچھا آگے اجماع امت، میں نے نقلی آیات پیش کی ہیں، احادیث پیش کی ہیں، عقلی دلائل دیے، اجماع امت اس بات پر کہ نبی گناہوں سے معصوم ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ وفات 544 ہجری، النبرات شرح و شر العقائد، علامہ عبدالفرحاروی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں وفات 1239 ہجری۔ قاضی ایاز کے حوالے سے
الاجماع علی الاسم عن الکبائر بلا قید عمدا و سہوا، پیغمبر بھول کر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہ بھول کر بھی نہیں کرتا۔ نمبر 2، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، الجامع لاحکام القرآن ففہمناہ سلیمان، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79، اس کے ساتھ فرماتے ہیں ذہب الجمہور فی ان جمیع الانبیاء صلوات اللہ علیہم معصومون عن الخطا والغلط فی اجتہادہم۔ جمہور حضرات کا موقف ہے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اجتہاد میں خطا اور غلطی سے معصوم ہے۔ اس کا معنی خطا ہو جاتی ہے، اللہ برقرار نہیں رہنے دیتے۔ نمبر 3، حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، فرماتے ہیں اجماع الصحابۃ رضی اللہ عنہم علی التأسی بہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و سائر احوالہ حتی فی کل حالات من غیر بحث ولا تفکر بل بمجرد علمہم او ظنہم بصدور ذلک عنہ دلیل قاطع علی اجماعہم علی عصمتہ و تنزہہ عن ان یجری علی ظاہرہ او باطنہ شیء لا یتأسی بہ فیہ مما لم یقم دلیل علی اختصاص۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، تمام افعال میں بغیر کسی بحث و تفکر کے ماضی جانتے ہوئے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ کی اتباع پر متفق ہو جانا واضح دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا آپ کی عصمت پر اجماع ہے، اور اس پر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہراً اور باطن ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی جس کی اتباع نہ کی جا سکتی ہو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت پر کوئی دلیل قائم نہ فرمائیں۔ نمبر 4، النبراس شرح شرح العقائد، علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ، وفات 1239 ہجری، محققین فقہا کے بالا سے نقل فرماتے ہیں قال القاضی عیاض ذهب طائفة من محقق الفقهاء والمتکلمین الى العصمت ان الصغائر كالعصمت فی الکبائر۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء صغائر سے بھی پاک ہیں، کبائر سے بھی پاک ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، وفات 1396 ہجری، تفسیر معارف القرآن فلولا كانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها، سورہ یونس آیت نمبر 98۔ انبیاء علیہ السلام کے گناہوں سے معصوم ہونا تو ایک مسلم عقیدہ ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اس کی تفصیلی بات میں نے عصمت انبیاء کے اندر کی ہے، آپ اس کو وہاں اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ بات الجھن کے اندر نہ رہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد معجور ہے۔ نبی معصوم ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، صحابی محفوظ ہے، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے، مجتہد معجور ہے، اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اس خطا پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ومحمد علیہ الصلاۃ والسلام حبیبہ وعبدہ ورسولہ ونبیہ وصفیہ ومنتقاہ ولم یعبد الصنم ولم یشرک باللہ تعالی طرفۃ عین قط ولم یرتکب صغیرۃ ولا کبیرۃ قط۔ اللہ اکبر! کیا محبت امام صاحب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، منتخب کردہ پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، نہ آپ نے صغیرہ گناہ فرمایا، نہ کبھی آپ نے کبیرہ گناہ کیا۔ اللہ اکبر! مؤرخ امام ابو محمد جمال الدین عبد الملک بن حشام بن ایوب حمیری، وفات 213 ہجری، سیرت ابن حشام کے اندر لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے قبل بھی بتوں سے شدید نفرت تھی۔ جس کو نفرت ہو پوجا کیسے کرے گا؟ فرماتے ہیں حتی اذا فرغ القوم من طعامہم، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تھے، شام کے سفر پہ، اور لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو گئے، بحیرہ راہب آپ کے پاس آیا، اس نے کہا اسألک بحق اللات والعزیٰ، میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں لات اور عزیٰ کی قسم دے کر۔ اللہ اکبر! جب اس نے کہا نا بحیرہ نے لات اور عزیٰ، اس نے یہ بات کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ مکے کے لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں اٹھاتے تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لات اور عزیٰ کی قسم دے کر پوچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے صحیح بتانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسألنی باللات والعزیٰ فواللہ ما ابغضت شیئا قط بغضہما، مجھے لات عزیٰ کی قسم مت دو، مجھے جتنی ان سے نفرت ہے اتنی شاید کسی سے نفرت ہو۔ اللہ اکبر! یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور اس دور کی باتیں فرما رہے ہیں، یعنی اعلان نبوت سے قبل کی عین شباب کی باتیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام سے فرمایا اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے صفی ہیں، اللہ کے منتقی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے القاب اور صفتیں بیان فرمائے۔ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات میں سے عبدیت کی صفت پسند تھی، عبدیت کی صفت پسند تھی۔ معراج آپ کا اعزاز ہے، اور اس اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات میں سے جس صفت کا انتخاب فرمایا وہ ہے عبد۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 6830، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اتری عیسیٰ بن مریم وقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم لوگ مجھے ایسے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، بس تم اللہ کا بندہ کو ہو اور اللہ کے رسول کو ہو۔ آپ کو عبدیت بہت پسند تھی، اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شان عبدیت بہت نمایاں تھی۔ معراج کی موقع پر میں انشاءاللہ شان عبدیت پہ بات کروں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ عافیت اور صحت عطا فرمائے مجھے اور آپ کو بھی، کہ ہم انشاءاللہ العزیز حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب پر تفصیل سے بات کریں گے، اور اسی طرح امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب پر تفصیل سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ معراج کو نوار پر بھی تفصیل سے گفتگو ہوگی، تاکہ ہم اپنے واقعات کو بھی صحیح بیان کریں اور دلائل بھی آئیں، عقائد بھی آئیں، مسائل بھی آئیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔